آج ہم ایک ایسی کہانی کی گہرائی میں جا رہے ہیں جو ذاتی تبدیلی، تلاش اور یقین کے گرد گھومتی ہے۔ یہ کہانی ہے ایک برطانوی اداکارہ عائشہ روزالی کی، جنہوں نے اسلام قبول کیا۔ ہمارے پاس ان کے انٹرویو کا متن ہے جس میں انہوں نے اپنے سفر کے اتار چڑھاؤ کو کافی تفصیل سے بتایا ہے۔ تو آج ہمارا مقصد صرف واقعات کو دہرانا نہیں، بلکہ ان کے تجربات کے پیچھے چھپے آپ کے لیے محرکات اور احساسات کو سمجھنا ہے۔ یہ جاننا کہ کن چیزوں نے انہیں اس راستے پر ڈالا، اسلام سے ان کا تعارف کیسے ہوا، اور پھر اس نئی راہ پر انہیں کن چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا۔ ان کا پس منظر بھی کافی دلچسپ ہے۔ برطانیہ میں پرورش، ایک مشکل بچپن، اور پھر اداکاری کی دنیا۔ آئیے اس گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ عائشہ کی ابتدائی زندگی کے بارے میں جو بات سامنے آتی ہے وہ ایک غیر معمولی پس منظر ہے۔ برطانیہ میں پرورش، کاؤنسل ہاؤس میں رہائش، جو نسبتاً کم آمدنی والوں کے لیے ہوتی ہے نا، جی اور ان کے آباء و اجداد کا تعلق ٹریولرز یعنی وہ خانہ بدوش برادری سے تھا۔ یہ کوئی عام برطانوی پس منظر نہیں ہے۔ بالکل، اور یہ پس منظر اہم ہے کیونکہ غربت اور ایک طرح کی کیا کہتے ہیں سماجی بے یقینی میں پلنا بھرنا اکثر بعد کی زندگی میں استحکام، جڑوں اور گہرے معنی کی تلاش کا باعث بنتا ہے۔ یہ بات بھی غور طلب ہے کہ انہوں نے ذکر کیا کہ اداکاری کے لیے انہیں اپنی پریزنٹیشن کی مہارتوں پر خاصی محنت کرنی پڑی۔ اچھا۔ جی، شاید یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ان کا ابتدائی ماحول انہیں وہ خود اعتمادی یا سماجی مہارتیں وہ نہیں دے سکا تھا جو اس شعبے کے لیے ضروری تھیں۔ اپنے ابتدائی عقائد کے بارے میں وہ کہتی ہیں کہ ہمیشہ سے کسی اعلیٰ طاقت پر ایک مبہم سا یقین تو تھا، لیکن اس کی کوئی واضح شکل یا نام نہیں تھا۔ اچھا۔ یہ بس ایک اندرونی احساس تھا جسے وہ زیادہ تر اپنے تک ہی محدود رکھتی تھیں۔ یہ کیفیت آج کل بہت عام ہے۔ بہت سے لوگ ایک غیر واضح سی روحانیت محسوس کرتے ہیں، کسی بالا تر ہستی کا تصور رکھتے ہیں، لیکن کسی منظم مذہب یا واضح عقیدے سے خود کو جوڑ نہیں پاتے۔ یہ ان کے بعد کے سفر، یعنی اسلام کے واضح عقائد اور عبادات کو اپنانے سے بالکل مختلف کیفیت ہے۔ اور یہ بات تو مجھے کافی دلچسپ لگی کہ جب انہوں نے پہلی بار ترکی جانے کا ارادہ کیا تو ان کی دادی نے خاصی مخالفت کی۔ کہا کہ کسی مسلم ملک مت جاؤ، وہاں خطرناک لوگ ہوتے ہیں، تمہارے ساتھ کچھ برا ہو جائے گا۔ عائشہ نے خود بھی مانا کہ ترکی جانے سے پہلے ان کے ذہن میں بھی شاید لاشعوری طور پر میڈیا کی وجہ سے اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں کچھ منفی خیالات یا ڈر موجود تھے۔ اسی لیے وہ حیران ہوئیں کہ جب وہ استنبول میں مسجد گئیں تو لوگوں کا رویہ بالکل نارمل تھا، کسی نے انہیں عجیب نظروں سے نہیں دیکھا۔ یہ معاشرتی بیانیے اور میڈیا کے اثرات کی بہترین مثال ہے، جسے اسلاموفوبیا کہا جاتا ہے۔ وہ اکثر اسی طرح لاشعوری تعصبات کی شکل میں ذہنوں میں بیٹھ جاتا ہے، چاہے انسان خود کو غیر جانبدار ہی کیوں نہ سمجھتا ہو۔ ان کا مسجد کا ذاتی تجربہ ان پہلے سے قائم تصورات کے بالکل برعکس تھا، اور شاید یہی چیز ان کے ذہن کو مزید کھوجنے پر اکسا گئی۔ ان کی زندگی میں ایک بہت بڑا اور افسوسناک موڑ اس وقت آیا جب ان کے بھائی کا انتقال ہوا۔ جی، انہوں نے بتایا کہ یہ شراب کے نشے میں ہونے والے تشدد کا نتیجہ تھا، اور جو بات ان کے دل پر سب سے زیادہ اثر کر گئی وہ ڈاکٹر کے الفاظ تھے۔ اگر وہ نشے میں نہ ہوتا تو شاید وہ ایک مکہ سہ جاتا اور بچ جاتا۔ اوہ خدایا، یہ ایک انتہائی گہرا صدمہ ہے۔ بھائی کی اس طرح موت اور اس کا براہ راست تعلق شراب سے ہونا یقیناً ان کے اندر شراب اور اس سے منسلک طرز زندگی کے لیے شدید نفرت پیدا کرنے کا باعث بنا ہوگا۔ یہ صرف ایک جذباتی رد عمل نہیں تھا، بلکہ ایک تباہ کن حقیقت کا سامنا تھا۔ لیکن حیرت انگیز طور پر اس سانحے کے باوجود ان کے خاندان میں شراب نوشی کا سلسلہ وہ جاری رہا۔ اچھا، یہاں تک کہ ان کے والد نے پب جانا مزید بڑھا دیا اور وہیں ایک 15 سالہ لڑکی کے لیے اپنی بیوی اور خاندان کو چھوڑ دیا۔ اوہ، عائشہ کے مطابق صرف 1 سال کے اندر ان کا پورا خاندان بکھر گیا۔ یہ تو مطلب ایک کے بعد ایک صدمے تھے۔ بالکل، اور یہ ذاتی اور خاندانی سانحات مل کر ایک ایسا ماحول بنا دیتے ہیں جہاں انسان متبادل کی تلاش پر مجبور ہو جاتا ہے، ایک ایسی راہ جو زیادہ بامانی، محفوظ اور کم تباہ کن ہو۔ ان کا پارٹیوں سے بیزار ہونا باوجود اس کے کہ اداکاری میں نیٹ ورکنگ کے لیے یہ ضروری سمجھا جاتا تھا۔ ہاں بالکل۔ اور پھر لاس اینجلس میں ان کے ساتھ پیش آنے والا واقعہ
جہاں ان کے ڈرنک میں نشہ ملایا گیا اور انہیں اغوا کرنے کی کوشش کی گئی، یہ سب اسی مروجہ طرز زندگی سے ان کی بڑھتی ہوئی دوری اور بیزاری کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ وہ شاید کسی ایسی چیز کی تلاش میں تھیں جو انہیں اس سب سے نکال سکے۔ اور شاید اسی تلاش میں وہ ترکی پہنچی۔ استنبول کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے ایک منظر بیان کیا۔ وہ نیلی مسجد اور آیا صوفیہ کے درمیان کھڑی ہیں جی، اور پہلی بار پورے توجہ سے اذان سن رہی ہیں۔ انہیں وہ آواز بے حد خوبصورت اور پرسکون محسوس ہوئی۔ حسیاتی تجربات جیسے کسی خاص آواز کو سننا یا کسی مقدس مقام کی خوبصورتی کو محسوس کرنا اکثر روحانی بیداری میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ یہ صرف عقلی دلائل نہیں ہوتے بلکہ جذبات اور احساسات پر مبنی تجربات ہوتے ہیں جو دل پر گہرا اثر چھوڑتے ہیں۔ عائشہ کا یہ کہنا کہ انہوں نے دوسرے مذاہب کا صرف مطالعہ کیا تھا لیکن اسلام کو اپنی فیلنگ سے تجربہ کیا، یہ اسی فرق کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ کتابی علم سے بڑھ کر ذاتی واردات تھی۔ ترکی میں ہی ان کی نظر تسبیح پر پڑی۔ شروع میں تو وہ اسے بس سٹریس بیٹ سمجھی، مطلب پریشانی کم کرنے والے دانے۔ اچھا، ہاں، لیکن جب تجسس کے مارے گوگل کیا تو پتہ چلا کہ اس پر تو کچھ خاص کلمات پڑھے جاتے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ جی، انہوں نے نہ صرف ان کے معنی معلوم کیے بلکہ خود بھی وہ پڑھنا شروع کر دیا۔ یہ بہت دلچسپ ہے کہ کیسے ایک سادہ سی چیز، تسبیح، ان کے لیے ذکر الہی کا دروازہ بن گئی۔ ذکر یعنی اللہ کو یاد کرنا اسلام کی روح ہے۔ بعض اوقات دین کی طرف سفر ایسی ہی چھوٹی چھوٹی عملی چیزوں سے شروع ہوتا ہے جو بظاہر معمولی لگتی ہیں لیکن انسان کو گہرے روحانی تجربے سے جوڑ دیتی ہیں۔ ترکی میں ایک اور واقعہ بھی پیش آیا جو ان کے لیے بہت معنی خیز ثابت ہوا۔ وہ کہتی ہیں کہ نیلی مسجد سے واپسی پر وہ راستہ بھٹک گئیں۔ اوہ، پریشانی کے عالم میں گوگل میپس بھی کام نہیں کر رہا تھا کہ اچانک انہیں پھر اذان کی آواز سنائی دی۔ اذان سن کر انہیں ایک دم سکون ملا اور پھر حیران کن طور پر بالکل آسانی سے وہ سیدھا اپنے ہاسٹل پہنچ گئیں۔ واہ، وہ اسے سبحان اللہ لمحہ کہتی ہیں اور اسے اللہ پر توکل کرنے سے جوڑتی ہیں کہ جب انہوں نے پریشانی چھوڑ کر اللہ پر بھروسہ کیا تو راستہ خود بخود مل گیا۔ یہ توکل کے تصور کی عملی مثال ہے۔ توکل کا مطلب ہے اپنی پوری کوشش کرنے کے بعد نتیجہ اللہ پر چھوڑ دینا اور اس پر بھروسہ رکھنا کہ وہ بہترین کرے گا۔ عائشہ نے خود بتایا کہ وہ پہلے شدید اینگزائٹی کا شکار رہتی تھی۔ اسلام کے اس تصور نے یعنی توکل نے انہیں اس مستقل بے چینی اور پریشانی سے نکلنے میں مدد دی جس کا وہ پہلے کوئی حل نہیں ڈھونڈ پائی تھیں۔ صحیح۔ یہ صرف ایک واقعہ نہیں تھا بلکہ ایک نیا زاویہ نظر تھا۔ پھر وہ لاک ڈاؤن سے کچھ ہی پہلے برطانیہ واپس آ گئیں۔ وہاں انہوں نے قرآن کا انگریزی ترجمہ پڑھنا شروع کیا۔ اچھا، جو آیات انہیں متاثر کرتی وہ ان کی تصویر کھینچ لیتی۔ پھر لاک ڈاؤن شروع ہو گیا جس نے انہیں گھر بیٹھ کر مزید گہرائی میں مطالعہ کرنے کا ایک غیر متوقع موقع فراہم کر دیا۔ جی بالکل۔ انہوں نے آن لائن لیکچر سنے، کتابیں پڑھیں، اور یہ سب اس وقت ہو رہا تھا جب وہ ذاتی طور پر کسی مسلمان کو جانتی تک نہیں تھی۔ یہ حالات کا کردار ہے۔ بعض اوقات زندگی کی مصروفیات ہمیں خود شناسی اور گہری سوچ کا موقع نہیں دیتی۔ لاک ڈاؤن نے انہیں وہ وقت اور خاموشی فراہم کی جس میں وہ بغیر کسی بیرونی دباؤ یا اثر کے خود اپنی تحقیق اور تلاش جاری رکھ سکیں۔ ان کا یہ سفر بڑی حد تک خود مختارانہ اور ذاتی تھا۔ اسی دوران انہوں نے نماز پڑھنا شروع کی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ان کی ابتدائی نیت مذہبی سے زیادہ ذاتی نظم و ضبط یعنی سیلف ڈسپلن کی تھی۔ اچھا، وہ فجر کی نماز سے بہت متاثر تھیں کہ جو انسان اتنی صبح اٹھ سکتا ہے اس کا خود پر کتنا کنٹرول ہوگا۔ انہیں محسوس ہوا کہ نماز نے ان کے دن کو ایک ترتیب اور مقصدیت دے دی ہے۔ پھر جب رمضان آیا تو انہوں نے اسے بھی خود پر قابو پانے کی ایک مشق کے طور پر شروع کیا، حالانکہ والدہ کی مخالفت کی وجہ سے انہیں یہ روزے چھپ کر رکھنے پڑے۔ یہاں ایک اہم نقطہ سامنے آتا ہے۔ انہوں نے عملی عبادات یعنی نماز، روزہ کو ذاتی بہتری کے لیے شروع کیا، لیکن انہی اعمال نے ان کے اندر ایک گہری روحانی تبدیلی پیدا کی۔ جیسا کہ انہوں نے خود کہا، رمضان کے دوران میرا ایمان بیدار ہوا اور انہیں اصل سچائی کا ادراک ہوا۔ گویا عمل نے احساس کو جنم لیا۔ یہ وہ اندرونی سکون تھا جس کی انہیں شاید لاشعوری طور پر تلاش تھی۔ اور پھر وہ لمحہ آیا جب انہوں نے شہادت قبول کی،
یہ بھی رمضان کے دوران لاک ڈاؤن میں اپنے کمرے میں تنہا۔ جی، وہ کہتی ہیں کہ شہادت پڑھتے ہوئے وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑیں اور بار بار دہراتی رہیں، اس خوف سے کہ کہیں غلط نہ پڑھ رہی ہوں۔ اوہ، اس لمحے انہیں شدت سے یہ احساس ہوا کہ آخرکار انہیں زندگی کا وہ مقصد مل گیا ہے جس کی انہیں تلاش تھی، خاص طور پر ایک ایسی زندگی گزارنے کے بعد جس میں وہ بقول ان کے ہمیشہ چیزیں شروع کر کے ادھوری چھوڑ دیتی تھی۔ کے بعد منزل واضح ہو جاتی ہے، راستے کا تعین ہو جاتا ہے، جو انسان کو ایک ٹھہراؤ اور اطمینان بخشتا ہے۔ ان کی پچھلی بے ترتیبی کے مقابلے میں یہ ایک بہت بڑی تبدیلی تھی۔ لیکن یہ سفر آسان نہیں تھا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد انہیں کئی بڑے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا۔ ظاہر ہے، سب سے بڑا چیلنج شاید اپنی پرانی شناخت، پرانی زندگی کو پیچھے چھوڑنا تھا۔ اس میں اپنے خاندان کے رد عمل کا خوف بھی شامل تھا، اور پھر ان کا کریئر، 10 سالہ اداکاری کا کریئر جس میں انہیں اب کرداروں کا انتخاب بہت سوچ سمجھ کر کرنا تھا۔ کچھ آفرز ٹھکرانی پڑی اور یہ فیصلہ کرنا پڑا کہ وہ صرف مسلم پروجیکٹس کریں گی۔ شناخت کی تبدیلی قبول اسلام کا ایک لازمی حصہ ہے، اور اس کی جذباتی اور عملی دونوں قیمتیں ہوتی ہیں۔ پرانی عادات، دوستیاں، یہاں تک کہ اپنے بارے میں اپنا تصور بدلنا پڑتا ہے۔ کیریئر میں تبدیلی، خاص طور پر ایک اداکارہ کے لیے، یقیناً ایک بہت بڑا قدم تھا جو ان کی سنجیدگی کو ظاہر کرتا ہے۔ خاندان کا رد عمل بھی پیچیدہ تھا۔ والدہ شروع میں بہت خوفزدہ اور مخالف تھیں، جس کی وجہ بقول عائشہ زیادہ تر گوگل پر ملنے والی غلط معلومات اور میڈیا کا اثر تھا۔ کئی پرانے دوست چھوٹ گئے۔ خاندان کے کچھ افراد سے بھی ایک فاصلہ محسوس ہوا جو شاید ان کی پرانی شخصیت سے زیادہ مانوس تھے۔ البتہ یہ بات مثبت ہے کہ وقت کے ساتھ جب ان کی والدہ کی ملاقات کچھ اچھے عملی مسلمانوں سے ہوئی تو ان کا رویہ نرم پڑتا گیا۔ یہ تجربات بہت سے نو مسلموں کو پیش آتے ہیں۔ تعلقات میں تناؤ، غلط فہمیاں اور بعض اوقات تنہائی کا احساس۔ یہاں مثبت ذاتی تعاملات اور کردار کی اہمیت سامنے آتی ہے۔ عائشہ کی والدہ کا رویہ بدلنا اس بات کا ثبوت ہے کہ مسلمانوں کا اچھا عملی نمونہ تعصبات کو ختم کرنے میں کتنا مؤثر ہو سکتا ہے۔ ایک اور چیلنج جس کا انہوں نے ذکر کیا وہ حجاب تھا۔ ایک اداکارہ ہونے کے ناطے وہ توجہ کی عادی تھی۔ جی، حجاب پہننے کے بعد انہیں شروع میں ایسا لگا جیسے وہ غیر مروی ہو گئی ہیں، نظر ہی نہیں آ رہے ہیں۔ لیکن پھر آہستہ آہستہ انہیں اسی غیر مروی ہونے میں ایک آزادی اور ایک سکون محسوس ہونے لگا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے اسے انجوائے کرنا شروع کر دیا اور اب وہ بنا کسی پریشانی کے کہیں بھی جا سکتی ہیں۔ یہ ایک گہری اندرونی کشمکش اور پھر اس پر قابو پانے کی مثال ہے۔ ظاہری حیا کو اپنانے کا عمل اکثر اندرونی شناخت اور خود اعتمادی کی از سر نو تشکیل کرتا ہے۔ توجہ کا مرکز بننے کی خواہش سے نکل کر اپنی ذات میں اطمینان پانا، یہ روحانی پختگی کی علامت ہو سکتی ہے۔ شروع میں انہیں دوسرے مسلمانوں کے درمیان بھی گھبراہٹ محسوس ہوتی تھی۔ اچھا، انہیں ہر وقت یہ ڈر لگا رہتا تھا کہ کہیں نماز میں کوئی غلطی نہ کر دیں یا سلام کا جواب ٹھیک سے نہ دے پائیں۔ انہیں لگتا تھا کہ وہ ایک فراڈ ہیں جو صرف مسلمان ہونے کا دکھاوا کر رہی ہیں۔ اسے اکثر نیو مسلم سنڈروم کہا جاتا ہے۔ نو مسلم اپنی کم علمی، ثقافتی فرق یا غلطی کر دینے کے خوف سے شدید پریشانی اور خود شک کا شکار ہو سکتے ہیں۔ یہ احساس وقت کے ساتھ علم حاصل کرنے اور کمیونٹی میں گھل مل جانے سے کم ہوتا جاتا ہے اور اعتماد بحال ہوتا ہے۔ اپنے انٹرویو میں عائشہ نے اس بات پر بہت زور دیا کہ ایمان پر قائم رہنے اور پر اعتماد محسوس کرنے کے لیے مسلسل سیکھتے رہنا انتہائی ضروری ہے۔ مسلسل سیکھنا یہ ان کے لیے کلیدی حیثیت رکھتا ہے۔ بالکل، علم ایمان کی خوراک ہے۔ یہ نہ صرف انسان کو اپنے دین کی بہتر سمجھ عطا کرتا ہے، بلکہ شکوک و شبہات کو دور کرنے اور عملی زندگی میں رہنمائی فراہم کرنے میں بھی مدد دیتا ہے۔ سیکھنے کا عمل رک جائے تو ایمان کے کمزور پڑنے کا خطرہ رہتا ہے۔ انہوں نے کمیونٹی کی اہمیت کا بھی ذکر کیا۔ اگرچہ ان کا اپنا ابتدائی سفر زیادہ تر انفرادی مطالعے پر مبنی تھا، لیکن وہ تسلیم کرتی ہیں کہ مساجد جانا، دینی بہنوں کے حلقوں یعنی سسٹر سرکلز میں شامل ہونا یا آن لائن گروپس کا حصہ بننا جی، خاص طور پر نو مسلموں کے لیے بہت مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ یہ ایک اہم توازن ہے۔ ہر فرد کی ضرورت مختلف ہوتی ہے۔ کچھ لوگ تنہائی میں غور و فکر اور مطالعہ پسند کرتے ہیں، جبکہ دوسروں کو سماجی تعلق اور کمیونٹی کی حمایت کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔
شاید بہترین راستہ یہی ہے کہ اپنی انفرادی ضروریات کو پہچانتے ہوئے کمیونٹی سے بھی مناسب تعلق استوار رکھا جائے۔ وہ اب دعوتی کام بھی کرتی ہیں، خاص طور پر اپنی والدہ کے ساتھ بات چیت کے ذریعے۔ اچھا، انہوں نے ایک دلچسپ بات بتائی کہ ان کی والدہ کو خدا یعنی گاڈ کے لفظ یا تصور سے کچھ مشکل پیش آتی ہے۔ وہ اسے ایک طاقت، فورس کے طور پر زیادہ آسانی سے قبول کرتی ہیں۔ عائشہ کا خیال ہے کہ اس کی وجہ ان کا عیسائی پس منظر اور بچپن میں دیکھی گئی خدا کی انسانی شبیہاں والی تصویریں ہو سکتی ہیں۔ یہ بین المذاہب مکالمے اور توحید کے تصور کو سمجھانے میں ایک عام چیلنج ہے۔ مختلف ثقافتی اور مذہبی پس منظر الوہیت کے تصور کو مختلف انداز میں پیش کرتے ہیں۔ ایسے میں حساسیت، حکمت اور مخاطب کے پس منظر کو سمجھنا بہت ضروری ہو جاتا ہے۔ دعوت دینے کے بہترین طریقے پر ان کا نظریہ تھا کہ ہر مسلمان امت کے ایک بڑے پزل کا حصہ ہے۔ ہر کسی کا کردار اور طریقہ مختلف ہو سکتا ہے، جی، لیکن سب سے اہم چیز عمل ہے۔ کردار اور اعمال الفاظ سے زیادہ مؤثر ہوتے ہیں۔ کوئی دانشورانہ گفتگو سے متاثر ہوتا ہے، کوئی سڑک پر ملنے والے دائی سے، کوئی ذاتی کہانی سے۔ اہم یہ ہے کہ ہر کوئی اپنی صلاحیت اور موقع کے مطابق اپنا حصہ ڈالے۔ یہ بہت متوازن سوچ ہے۔ دعوت کا کوئی ایک سٹینڈرڈائز طریقہ نہیں ہے، یہ ایک زندہ اور متحرک عمل ہے جس میں شخصیت، حالات، حکمت اور سب سے بڑھ کر اخلاص کا کردار ہوتا ہے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی صفت انہیں سب سے زیادہ متاثر کرتی ہے تو ان کا جواب تھا مہربانی، یعنی کائنڈنس۔ سبحان اللہ۔ انہوں نے وہ مشہور واقعہ سنایا جس میں ایک بوڑھی خاتون آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف باتیں کرتی ہوئی اپنا سامان اٹھا کر شہر سے جا رہی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر اپنا تعارف کرائے خاموشی سے اس کا سارا سامان اٹھا کر منزل تک پہنچا دیا۔ جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ صبر اور اعلیٰ اخلاق انہیں بے حد پسند آیا۔ کردار کی طاقت ہمیشہ دلیل کی طاقت سے زیادہ پرکشش رہی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایسے بے شمار واقعات سے بھری پڑی ہے جہاں آپ کے اخلاق اور رحم دلی نے سخت ترین مخالفوں کے دل بھی موم کر دیے۔ اور آخر میں جب ان سے پوچھا گیا کہ اگر وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا کوئی ایک دن دیکھ سکتی تو کون سا دن دیکھنا چاہیں گی؟ انہوں نے کیسے کیا تاکہ وہ خود اپنی زندگی کی مشکلات میں اس سے رہنمائی اور حوصلہ حاصل کر سکیں۔ یہ بھی ایک گہرا نکتہ ہے۔ انبیاء اور صالحین کی زندگیاں، خاص طور پر ان کے آزمائش کے لمحات، ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ ان کے صبر، استقامت اور اللہ پر توکل سے سیکھنا ہمیں اپنی مشکلات سے نمٹنے کی طاقت دیتا ہے۔ تو اگر ہم اس پوری گفتگو کا خلاصہ کریں، عائشہ رضی کا سفر ذاتی صدمات، الجھن اور ایک گہری تلاش سے شروع ہوا۔ انہیں سکون، مقصد اور زندگی میں نظم و ضبط ملا اسلام میں، اور یہ تبدیلی ذاتی تجربات جیسے اذان سننا، تسبیح کرنا، گہرے مطالعے، قرآن، لیکچرز اور عملی عبادات، نماز، روزہ کے ذریعے آئی۔ جی، راستے میں انہیں بہت سے چیلنجز کا سامنا بھی کرنا پڑا، خاندان، کریئر، شناخت کی تبدیلی، کمیونٹی میں ضم ہونا، لیکن انہوں نے مسلسل سیکھنے اور اللہ پر توکل کے ذریعے ان پر قابو پایا۔ یہ کہانی واضح کرتی ہے کہ مذہب تبدیل کرنا صرف ایک اعلان یا ایک لمحاتی فیصلہ نہیں، بلکہ یہ ایک مسلسل جاری رہنے والا عمل ہے۔ اس میں انسان کی فکر، جذبات، سماجی تعلقات سبھی شامل ہوتے ہیں۔ عائشہ کا مسلسل علم حاصل کرنے پر زور دینا اور ایمان کے ذریعے وہ اندرونی سکون پانا جس کی انہیں تلاش تھی، یہ اس سفر کے سب سے اہم پہلو ہیں۔ اور آخر میں ایک سوچ جو عائشہ کی گفتگو سے ابھرتی ہے اور ہمیں غور و فکر کی دعوت دیتی ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ اللہ کو صرف مشکل میں نہیں، اچھے وقتوں میں بھی یاد رکھنا چاہیے۔ بالکل۔ اور شکر گزاری صرف زبان سے الحمدللہ کہہ دینا نہیں، بلکہ اس کا اظہار عمل سے ہونا چاہیے، علم حاصل کر کے، خیرات کر کے، دین کے لیے کوشش کر کے۔ تو آج کے لیے غور طلب نقطہ یہ ہو سکتا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں ملنے والی نعمتوں اور آسانیوں کا شکر عملی طور پر کیسے ادا کرتے ہیں؟ کیا ہماری شکر گزاری صرف الفاظ تک محدود ہے یا ہمارے اعمال بھی اس کی گواہی دیتے ہیں؟